بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغداد کے ایک گاؤں میں ایک نیک سیرت نوجوان رہا کرتا تھا جس کی نیک خواہشات اور خوبصورتی کی ہر کوئی تعریف کرتا تھا۔ اس کے ماں باپ بچپن میں انتقال کر گئے تھے۔ مسجد کے مولوی صاحب نے اس کی تربیت کی تھی۔ جب وہ بڑا ہو گیا اپنا بنانے اور کمانے لگا۔ اس کے گھر میں ایک چھوٹا سا طوطا بھی تھا۔ وہ نوجوان اپنے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا اور طوطا بھی پاس ہوتا۔ آہستہ آہستہ وہ طوطا بھی قرآنی آیتیں سیکھ گیا اور ان کو اپنی زبان میں ادا کرنے لگا۔ وہ طوطا تھوڑا تھوڑا بولا کرتا تھا۔ اللہ والے نوجوان اس طوطے کو یہی سکھایا ہوا تھا کہ ہمیشہ سچ بولنا، سچ بولنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتا ہے۔ اس کے گھر کے پاس ایک طوائف کا گھر تھا۔ وہ طوائف بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس طوائف کی ملازمہ نے ایک دن اس طوائف کو کہہ دیا، باجی آپ کے حسن کا پورا گاؤں دیوانہ ہے، مگر ایک نوجوان ہے جس نے کبھی آپ کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ نیک اور شریف انسان ہے، مسجد سے سیدھا گھر آتا ہے اور گھر سے مسجد تک اس کی رسائی ہے۔ وہ طوائف عورت کہنے لگی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر بڑے بڑے شریف بھی اپنی شرافت بھول جاتے ہیں، گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ یہ کون سا اتنا بڑا عالم اور حافظ ہے جو مجھے دیکھتا تک نہیں؟ اس کی ملازمہ نے کہا، آپ چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اب اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا اور ایک شریف لڑکی کے کپڑے پہن کر مسجد کے دروازے کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی تاکہ جب وہ لڑکا آئے اس کو کسی نہ کسی بہانے سے بہلا سکے، بہکا سکے۔ وہ لڑکا جب بھی نماز پڑھنے آتا کبھی بھی نظر اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھتا، نظر جھکا کر مسجد میں جاتا، نظر جھکا کر واپس اپنے گھر کو چلا جاتا۔ بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ اس طرح کئی دن گزر گئے مگر اس لڑکے نے اس کو ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھا۔ ایک دن وہ بیمار ہو کر گر گئی۔ اس نوجوان نے جب دیکھا ایک لڑکی کو یوں زمین پر پڑے ہوئے تو اس نوجوان نے سب سے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ وہاں ہر انسان نے کہا اس لڑکی کو نہیں جانتے کیونکہ اس طوائف نے اپنا بھیس بدلا ہوا تھا۔ وہاں کھڑے لوگوں نے کہا کہ یہ کسی غریب گھر کی لڑکی معلوم ہوتی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ اس کو اٹھائیں اور میرے گھر پر پہنچا دیں۔ اس کو اٹھا کر اسے گھر میں لایا گیا اور لڑکی خوش ہو گئی کہ میرا پہلا وار کامیاب ہو گیا۔ اب میں اس نوجوان کو، اس اللہ والے انسان کو آسانی سے بہکا سکتی ہوں۔ رات کی تنہائی میں بہکانا اور بھی آسان ہوگا۔ وہ لڑکا عشاء کی نماز پڑھنے مسجد میں گیا۔ وہ عورت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ بدکار عورت کمزوری کا بہانہ بنانے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں شیطانی ساتھ ہی اپنے حسن نزاکت کو دکھانے لگی۔ اس بدکار عورت نے ہر طرح کے تیر چلائے مگر وہ اللہ والے نوجوان کو اپنے جال میں پھنسانے میں ناکام ہو گئی۔ وہ تھک ہار کر بیٹھ گئی اور سوچنے لگی، ایک بوڑھا بھی ہوتا تو وہ بھی میرے پیچھے آ جاتا۔ یہ پتہ نہیں کس مٹی کا بنا ہوا ہے، مجھے سمجھ ہی نہیں رہا۔ اس اللہ والے نوجوان نے اس سے پوچھا، آپ کا اس دنیا میں کون ہے؟ ماں باپ کہاں ہیں؟ اس کا گھر کہاں ہے؟ اس نے کہا، اس پوری دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہ رونا شروع ہو گئی۔ اللہ والے نوجوان نے جب یہ سنا تو اس کو بہت دکھ ہوا اور اس کو کہنے لگا کہ آپ میرے لیے غیر محرم ہیں اور آپ کا میرے ساتھ رہنا ٹھیک نہیں۔ اس بدکار عورت نے یہ سنا تو کہنے لگی، میں کہاں جاؤں گی؟ اس نوجوان نے کہا کہ آج رات آپ میرے ساتھ یہاں ٹھہر سکتی ہیں مگر صبح آپ کو جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ بدکار عورت کہنے لگی کہ کس طرح اس سے گناہ کرواؤں، مگر پھر بھی وہ تھک ہار کر ہر لحاظ سے ناکام رہی۔ صبح اس اللہ والے نے مولانا صاحب سے مشورہ کیا کہ ایک غریب عورت میرے گھر میں رہ رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں؟ مولانا صاحب نے کہا کہ اگر اس کے پیچھے کوئی نہیں، غریب ہے، لاوارث ہے، تو تم اس سے نکاح کر لو، نوجوان ہو، آخر شادی تو کرو گے۔ اس نوجوان نے واپس آ کر اس لڑکی کو بتایا کہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں میں تم سے نکاح کر لوں۔ یہ سن کر وہ خوف زدہ ہو گئی، میرا ارادہ تو اس سے نکاح کرنے کا نہیں ہے، میں تو اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی بیوی بننے نہیں آئی۔ اس بدکار عورت نے اس نوجوان کو کہا کہ مجھے آج رات سوچنے کا وقت دو، میں صبح آپ کو بتا دوں گی۔ وہ رات بھر سوچتی رہی، آخر کروں تو کیا کروں؟ پھر اس نے فیصلہ کیا، چلو جھوٹ موٹ ہی صحیح، آخر یہ نوجوان تو مجھے ملے گا، جب میرا کام ہو جائے گا تب میں اس کے گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اس نوجوان سے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان بہت خوش ہوا، اللہ پاک نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں اور اس طرح ایک عورت کی زندگی بھی بچ جائے گی۔ مولانا صاحب کو بلایا اور نکاح پڑھوا لیا۔ سب اس نیک سیرت اور خوبصورت نوجوان کی شادی سے بہت خوش ہوئے کہ اس نے نکاح کر لیا اور کسی بے سہارا اور غریب لڑکی کو سہارا دیا۔
وہ نوجوان تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب اس عورت کا اس اللہ والے سے دل بھر گیا تو وہ کہنے لگی کہ اب مجھے یہاں سے جانا چاہیے، میں یہاں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اب میں تو اپنی اسی دنیا میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ اس بدکار عورت نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں، کوئی بندوبست کرو۔ وہ ملازمہ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی اب آپ اس کے بیوی بن چکی ہیں، یہاں سے کیسے نکلیں گی؟ آپ نے ایسا کیوں کیا تھا؟ اس بدکار عورت نے کہا میں اس کی خوبصورتی میں اتنی پاگل ہو چکی تھی کہ میں کسی طریقے سے اپنا کام کروانا چاہتی تھی۔ یہ تو مجھے دیکھتا بھی نہیں تھا، تو پھر میں اور کیا کرتی؟ مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، مگر اب مجھے یہ پسند نہیں، میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اس نے ملازمہ سے کہا اور ملازمہ نے اس کو کہا آپ ایسا کریں، اس سے طلاق لے لیں۔ وہ کہنے لگی نہیں، میں اس سے طلاق نہیں لے سکتی کیونکہ وہ بہت اچھا انسان ہے اور مجھے یہ کبھی طلاق بھی نہیں دے گا۔ وہ بدکار طوائف عورت بولنے لگی مجھے اتنا شریف انسان نہیں چاہیے، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس کو مار دیتی ہوں، اور اپنے کوٹھے والی زندگی کو یاد کرنے لگی جہاں پر ہر روز امیر امیر لوگ میرے ہاں آیا کرتے تھے، میرے اوپر ہزاروں دینار نچھاور کیا کرتے تھے۔ مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، تو مجھے زہر لا دو، میں اس کو زہر دوں گی اور یہ مر جائے گا۔ جب ملازمہ نے یہ سنا تو ملازمہ زہر کا انتظام کرنے کے لیے چلی گئی۔ اس ملازمہ نے اس کو زہر لا کر دیا، اور جب رات کو وہ اللہ والا نوجوان گھر آیا، وہ بدکار عورت سج سنور کر اس کے سامنے آئی اور کہنے لگی میں ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں۔ جب وہ کھانا لینے گئی تو اس نے کھاتے ہوئے اس کھانے میں زہر ملا دیا۔ اب وہ جو طوطا جو اس کے گھر میں رہتا تھا ہر وقت موجود تھا، یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ اس طوائف نے چیخنا چلانا شروع کر دیا بچاؤ بچاؤ۔ وہ اللہ والا نوجوان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا آج تم اتنا کیوں چیخ رہے ہو طوطا؟ پھر بولا بچاؤ بچاؤ۔ اس کی یہ بات سن کر وہ بہت حیران ہو گیا۔ اس نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر اس نے اپنی بیوی کو کہا مجھے رات کو تہجد کے لیے اٹھانا۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا اس کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا میرے پیٹ میں بہت درد ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے پیٹ میں کوئی چھریاں چلا رہا ہے۔ وہ بدکار عورت کہنے لگی مجھے لگتا ہے آپ نے کوئی الٹی سیدھی چیز کھا لی ہے۔ اس اللہ والے نوجوان نے کہا میرا وقت قریب آ چکا ہے، تم ایسا کرو مولانا صاحب کو بلا لو۔ مگر وہ بدکار عورت کہاں مولانا صاحب کو لے کے آنے والی تھی، وہ اس کے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے سامنے اس کا شوہر تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اس بدکار عورت کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ اس اللہ والے نوجوان نے مرتے وقت کلمہ شہادت کی تلاوت کی اور اس کی جان نکل گئی، اور وہاں طوطا چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ اس عورت نے اس طوطے کو کہا چپ ہو جاؤ ورنہ تیرا بھی گلا گھونٹ دوں گی۔ اس نے اپنی ملازمہ کو پیغام بھیجا کہ جلدی یہاں آؤ۔ ان کی ملازمہ آئی۔ ان دونوں نے مل کر ایک گھر کے ذہن میں ایک گڑھا کھودا، ان کو وہاں دفن کیا، اور وہ دل ہی دل میں خوش تھی کہ میری اس آدمی سے جان چھوٹ گئی، اب میں اس بدکاری والے اڈے میں چلی جاؤں گی، اور پھر وہیں زناکاری میں لگ گئی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے اس کو ایک زندگی دی، اگر وہ چاہتی تو اپنے گناہوں سے توبہ کر سکتی تھی، اپنے شوہر کی طرح نیک اور پرہیزگار بن سکتی تھی، اگر وہ چاہتی اپنی آخرت سنوار سکتی تھی، مگر اس نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دی، بلکہ الٹا اپنے شوہر کو زہر دے کر اس کا قتل بھی کر دیا۔ بدکار بھی تھی، طوائف بھی تھی، مگر اب وہ ایک قاتل بھی بن گئی۔ جب صبح فجر کا وقت ہوا، مولانا صاحب نے نماز پڑھائی اور دیکھا کہ اس کا شاگرد آج نماز پڑھنے نہیں آیا تو بہت پریشان ہو گیا۔ اس کے گھر میں آئے، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، مگر اس کے گھر کا دروازہ کسی نے نہیں کھولا۔ مولانا صاحب یہی سوچ رہے تھے کہ شاید وہ سو رہا ہوگا، مگر وہ یہ بھی سوچ رہے تھے کہ نماز تو میرا شاگرد کبھی نہیں چھوڑتا۔ مولانا صاحب واپس چلے گئے۔ جب ظہر کا وقت ہوا اور دیکھا اب بھی اس کا شاگرد نماز پڑھنے نہیں آیا، انہوں نے کسی کو بھیجا، مگر اس نے بھی یہی کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھول رہا۔ شام تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ عشاء کے بعد مولانا صاحب نے سوچا مجھے خود جانا چاہیے۔ جب مولانا صاحب گئے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر کوئی بھی نہ آیا، مگر اندر سے طوطا چیخ رہا تھا بچاؤ بچاؤ۔ مولانا صاحب سمجھ گئے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ انہوں نے پورا محلہ اکٹھا کیا، دروازہ توڑا، اور جب دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ گھر خالی تھا، سوائے اس طوطے کے گھر میں اور کوئی نہ تھا، اور وہاں سب یہی سمجھ رہے تھے کہ میاں بیوی کہیں گھومنے چلے گئے ہوں گے۔ رات کو تہجد کا وقت ہوا۔ مولانا صاحب کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا شاگرد تکلیف میں ہے، وہ کسی نہ کسی پریشانی میں ہے۔ ان کی بیوی نے کہا نہیں، ان کی نئی شادی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میاں بیوی کہیں گھومنے گئے ہوں۔ مولانا صاحب نے کہا کہ وہ مجھے بتائے بنا کہیں نہیں جا سکتا۔ ان کی بیوی نے کہا آپ پریشان نہ ہوں،
سو جائیں۔ مولانا صاحب اپنے بستر پر گئے اور سو گئے، مگر مولانا صاحب نے خواب دیکھا کہ اس کا شاگرد رو رہا ہے اور ان کے کپڑوں پر خون پڑا ہوا ہے۔ مولانا صاحب اٹھے اور اس کا خواب اپنی بیوی کو سنایا۔ انہوں نے کہا کہ آپ بار بار سوچ رہے ہیں، اس لیے آپ کو ایک خواب آ رہے ہیں۔ اور پھر مولانا صاحب نے دوسری رات بھی پھر وہی خواب دیکھا، مگر تیسری رات بھی پھر وہی خواب دیکھا۔ ان کا شاگرد خونی کپڑوں میں لت پت ہے اور رو رہا ہے۔ مولانا صاحب نے اٹھ کر وضو کیا اور انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ مولانا صاحب جیسے جیسے قرآنی آیتیں پڑھتے جاتے ویسے ویسے ان کا راز کھلتا جا رہا تھا اور ان کو بتایا گیا کہ گھر کے صحن میں جا کر دیکھو۔ اب مولانا صاحب پریشان، اب مجھے گھر کے صحن کا اشارہ کیوں کیا گیا؟ مولانا صاحب اپنے ساتھ محلے کے کچھ لوگوں کو لیے اس اللہ والے نوجوان کے گھر گئے۔ ان کو دیکھتے ہوئے وہ طوطا پھر سے چلانا شروع ہو گیا۔ جب صحن کے فرش کو کھودا گیا تو وہ تڑپ کر رہ گئے کہ وہ کیسے سوچ سکتے تھے کہ ان کا پیارا شاگرد ان کو اس حالت میں ملے گا۔ ان کو کفن بھی نہیں دیا گیا تھا۔ کون ظالم ہے جس نے ان کو قتل کر دیا، اس طرح دفن کر دیا؟ مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، ان کا لاش ایسے تھا جیسے ان کو ابھی دفن کیا گیا ہو۔ ان کے چہرے سے نور چمک رہا تھا۔ ان کو دیکھتے ہی مولانا صاحب نے اپنا سر پکڑ لیا اور نیچے زمین پر بیٹھ کر رونے لگے۔ مولانا صاحب نے دیکھا کہ اس کی بیوی یہاں موجود نہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنے شاگرد کی تدفین کی، اس کا نماز جنازہ پڑھایا، اور سب لوگ اس بات سے پریشان تھے کہ آخر نوجوان کو کس نے مارا، اس کا قاتل کون ہے؟ مولانا صاحب اس کے گھر میں آئے اور اپنے شاگرد کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے۔ مولانا صاحب کی درد بھری آواز وہاں موجود طوطا بڑی خاموشی سے سن رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ طوطا زندگی بھر نہیں بول پائے گا، مگر اللہ پاک نے اس طوطے کو بولنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا وہ عورت ایک طوائف تھی، بدکار تھی، وہ اس سے زنا کرنا چاہتی تھی۔ وہ بدکار عورت تو یہاں ایک چال کے ذریعے تھی، وہ بھیس بدل کر یہاں آئی تھی اور اس نے سب کو یہاں بے وقوف بنایا۔ اس نے اللہ والے نوجوان سے نکاح کیا اور جب اس کا دل بھر گیا تو اس کو زہر دے کر جان سے مار ڈالا۔ اب وہ دوبارہ بدکاری کے اپنے کوٹھے پر چلی گئی۔ اتنا بتا کر طوطا خاموش ہو گیا۔ مولانا صاحب نے اس طوطے کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور اس کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اس کے بعد چند لوگوں کے ساتھ مولانا صاحب اس طوائف بدکار عورت کے کوٹھے پر گئے۔ مولانا صاحب وہاں جا کر اس طرح غصے سے چلا رہے تھے جس طرح اس عورت کو قتل کر دیں گے۔ وہ اس کو بول رہے تھے باہر آؤ۔ مولانا صاحب اندر نہیں جانا چاہتے تھے۔ مولانا صاحب کی آواز سن کر اس طوائف بدکار عورت کی ملازمہ روتی ہوئی اور اس آئی۔ ملازمہ نے کہا آپ نیک نوجوان کے استاد ہیں؟ مولانا صاحب نے کہا میں اس کا استاد بھی ہوں اور اس کا باپ بھی۔ تم اس طوائف کو باہر لاؤ، اس طوائف کو، اس بدکار عورت کو جس نے میرے بیٹے کے ساتھ اتنا ظلم کیا۔ اس ملازمہ نے کہا کہ اس کو اس کے کیے کی سزا دنیا میں ہی مل چکی ہے۔ جس رات اس نے اپنے شوہر کو مار کر اس بدکاری کے اڈے میں آئی، وہ بہت خوش تھی، تیار ہو کر بدکاری کے لیے نکل رہی تھی کہ ایک دم اس کا جسم بدلنا شروع ہو گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا جسم ایک چھپکلی کی شکل میں بدل گیا اور میں نے ایک کمرے میں اس کو قید کر دیا ہے کیونکہ اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے خوف آتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اس اللہ والے نوجوان کے ساتھ اس نے جو بھی کیا اس میں بھی شامل تھی اور آہستہ آہستہ میرا بھی چہرہ بدل رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں بھی اس جیسی بن جاؤں گی، میری بھی حالت اس جیسی بن جائے گی۔ آپ مجھے معاف کر دیجئے اور اس نوجوان کو کہیں مجھے معاف کر دیں۔ اللہ پاک نے ہماری دنیا ہی جہنم بنا دی ہے۔ اس مولانا صاحب نے کہا کہ اللہ پاک نے تمہاری سزا تو تمہیں دنیا میں ہی دے دی ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرا بیٹا تو شہادت کی موت پا چکا ہے، مگر تمہاری مالکن تو ہمیشہ کے لیے چھپکلی کی شکل میں رہے گی۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے کس طرح ایک بدکار عورت کو دنیا ہی میں سزا دے دی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق آموز واقعے سے کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسرے لوگوں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔